السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عالم کورس میں 3 فن پڑھائے جا رہے تھے: علم نحو، علم صرف، منہاج العربیہ۔ علم نحو کے لیے ابتدائی کتاب کے طور پر ہم نے دراست النحو کو منتخب کیا تھا، اور صرف 15-16 صفحے کی کتاب تھی۔ کئی صفحات پر ہم نے ویڈیوز بھی بنا دیے تھے، لیکن بعد میں کچھ کیا بلکہ اکثر طلباء و طالبات کی جانب سے یہ عریضے پیش کیے گئے کہ دراست النحو ایک تو قدیم طرز کی کتاب ہے، جس میں اسباق نہیں ہیں بلکہ نمبر وار نحو کی اصطلاحات بیان کر دی گئی ہیں، اور مشق وغیرہ بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ تو اس میں کچھ دشواری ہمارے طلباء و طالبات کو محسوس ہو رہی تھی، تو ان کی گزارش پر میں نے اس کتاب کو تبدیل کیا، اور اب میں نے خلاصۃ النحو کو منتخب کیا ہے۔ خلاصۃ النحو بھی نحو کی ابتدائی کتاب ہے، لیکن جدید دور کے جو طلباء و طالبات ہیں ان کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر اس کتاب کو لکھا گیا ہے، اور اس کی جو چھپائی ہے وہ بھی جدید دور کے مطابق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اسباق بھی متعین ہیں: پہلا سبق، دوسرا سبق، تیسرا سبق، اس طرح ایک سبق موجود ہے، اور ہر سبق کے بعد تمرین بھی موجود ہے۔ تو اس طرح سے یہ طلباء کے مزاج کے موافق ہو جاتی ہے، اس لیے ہم نے اس کو منتخب کیا ہے۔ دراست النحو میں جو قواعد یاد کر چکے ہیں، یہاں پر اس کی وجہ سے آسانی ہی ہوگی، کیونکہ قواعد تو وہی ہونے ہیں۔ کتاب بدل سکتی ہے لیکن قواعد نہیں بدل سکتے۔ دراست النحو میں بھی وہی قواعد لکھے ہوئے ہیں، خلاصۃ النحو میں بھی وہی قواعد ہیں، بس کچھ الفاظ کم زیادہ ہو سکتے ہیں یا اپنا اپنا انداز ہو سکتا ہے، اصل باتیں وہی ہوتی ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ وہ دراست النحو جو آپ نے یاد کیا یا آپ نے جو پڑھا وہ بیکار گیا، ایسا نہیں، بلکہ وہ یہاں آپ کو کام آئے گا۔ اور خلاصۃ النحو کے بجائے ہم کوئی اور کتاب بھی پڑھائیں تو بھی آپ کو اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ نحو کے قواعد سب کتابوں میں وہی ہوتے ہیں، بس انداز بدلا ہوا ہوتا ہے، کچھ الفاظ کم زیادہ ہوتے ہیں بس۔ اس خلاصے کے بعد اب یہ خلاصۃ النحو کو آپ دیکھیں، یہ بالکل بنیادی کتاب ہے، اور اس میں بھی کم سے کم الفاظ ہیں، اور ابتدائی کتاب کے طور پر آپ کے لیے یہ بھی موضوع رہے گی۔ یہ آپ کو زبانی یاد کرنا ہے اور ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ہے۔ دیکھ لیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول، پہلا سبق: لفظ اور اس کی اقسام۔ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، پھر جو لفظ بے معنی ہو اسے مہمل کہتے ہیں، جیسے اس کی مثال ہے دیزن، اور جو لفظ با معنی ہو اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں، قلم۔ دیزن کا کوئی معنی نہیں ہے عربی زبان میں، یہ مہمل لفظ ہے، اور قلم کا معنی ہے وہی قلم جس سے ہم لکھتے ہیں۔ تو دیکھیے بہت ہی کم الفاظ یہاں پر بھی ہیں، یہ آپ کو یاد کر لینا ہے۔ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ زبان سے کوئی بھی بات بولیں گے اس کو لفظ بولتے ہیں، اس کا معنی ہو یا نہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں، جو بھی لفظ آپ بولیں گے چند حروف اس میں ادا ہو جائیں گے، وہ لفظ ہے۔ اگر اس کا کوئی معنی ہے تو اس کو موضوع کہتے ہیں، اور اگر اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو مہمل کہتے ہیں۔ مہمل سے ہم کو کوئی مطلب نہیں، کوئی کام نہیں، کیونکہ جس لفظ کا کوئی معنی ہی نہ ہو ایسے الفاظ ہم بولتے ہی نہیں ہیں، بولیں گے تو بھی ایک آدھ لفظ بولیں گے، اس سے ہم کو کوئی بحث نہیں۔ جس لفظ کا معنی ہے وہی یہاں پر لیا جاتا ہے، اسے موضوع
یا مستعمل کہتے ہیں۔ اب موضوع دیکھیے، اب جس لفظ کا معنی ہے وہ یعنی جو بات ہماری زبان سے جو بات نکلی ہے، ہمارے منہ سے جو بات نکلی ہے، اس کی دیکھیے دو قسمیں ہوں گی۔ یا تو ایک ہی لفظ ہوگا یا ایک سے زیادہ الفاظ ہوں گے۔ ایک لفظ ہو تو مفرد بولتے ہیں، اور ایک سے زیادہ الفاظ ہوں تو مرکب بولتے ہیں۔ یہ اپنے الفاظ میں نے آپ کو سمجھا دیا، کتاب کی زبان میں سمجھیے۔ موضوع کی اقسام، موضوع لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد، مرکب۔ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں، دو نام ہیں اس کے، مفرد کہیں یا کلمہ کہیں ایک ہی بات ہے۔ جیسے جملن، دیکھیے آپ نے جملن کہا، جملن کا معنی ہوتا ہے اونٹ، یعنی اس کا معنی موجود ہے، یہ لفظ موضوع ہے۔ پھر ایک ہی لفظ آپ نے کہا جملن، تو یہ مفرد ہے۔ اور ایک سے زائد الفاظ آپ ایک ساتھ بولتے ہیں، جیسے یہاں پر دیکھیں، اور ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ لیلۃ القدری، لیلۃ ایک لفظ، یہ القدری یہ دوسرا لفظ، دو لفظ آپ نے کہے تو اب اس کو مفرد نہیں کہیں گے، مرکب کہیں گے۔ یہاں دیکھیے زید جالس فی المسجد، زید مسجد میں بیٹھا ہے۔ زید ایک لفظ، جالس دو لفظ، دوسرا لفظ فی تیسرا لفظ، المسجد چوتھا لفظ، چار لفظ آپ نے ایک ساتھ کہے تو دیکھیے ایک سے زیادہ آپ کہیں گے تو مرکب۔ تو اب تک کتنی بات ہوئی؟ آپ کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں، اگر اس کا معنی ہو تو اس کو موضوع کہتے ہیں، اور یہ جو معنی جس کا ہے، اگر آپ کی بات میں ایک ہی لفظ ہے تو اس کو مفرد کہتے ہیں، ایک سے زیادہ الفاظ ہوں تو مرکب کہتے ہیں۔ اب مرکب میں بھی دیکھیں، اب جو ایک سے زیادہ الفاظ ہیں، اگر آپ کی بات پوری ہو جا رہی ہے، یعنی سامنے والے کو پوری بات سمجھ میں آ گئی تو اس کو مرکب مفید کہتے ہیں، اور اگر پوری بات سمجھ میں آئے تو مرکب ناقص۔ اس کی مثال بھی یہاں پر ہے، ابھی کتاب میں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ مرکب کی اقسام، مرکب کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مرکب ناقص، نمبر دو مرکب تام۔ جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ آپ مرکب ہے یعنی آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں ایک سے زیادہ الفاظ ہیں لیکن بات پوری نہیں ہو رہی ہے تو اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ جیسے ماء البحری، دیکھیے معاون ایک لفظ ہو گیا، البحر دوسرا لفظ، دو لفظ ہو گئے، یعنی آپ نے ایک ساتھ یہ دو لفظ کہے ہیں تو یہ مرکب ہو گیا۔ ماء البحری کا معنی سمندر کا پانی۔ اب میں صرف سمندر کا پانی کہہ کر خاموش ہو جاؤں گا تو آپ کو کوئی پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے، کچھ بولنا پڑے گا۔ ایسا میں کچھ نہیں بول رہا ہوں، صرف سمندر کا پانی کہا میں نے تو بات پوری نہیں ہوئی، اس لیے اس کو مرکب ناقص کہیں گے۔ مرکب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک لفظ نہیں ہے، دو لفظ ہے، اور ناقص اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ولد صغیر، چھوٹا بچہ، ٹھیک ہے دو الفاظ ہیں، مرکب ہے، لیکن بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ چھوٹا بچہ کیا؟ چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہے، یا چھوٹا بچہ گر گیا، چھوٹا بچہ رو رہا ہے، کچھ بولیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہاں صرف چھوٹا بچہ ہم نے کہا تو مرکب تو ہے لیکن بات مکمل نہیں ہو رہی ہے، اس لیے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید۔ اور جس مرکب میں یعنی ایک سے زیادہ الفاظ ہیں اور بات بھی مکمل ہو جائے تو اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ جیسے اللہ احد، اللہ تنہا ہے۔ لا تکذب، جھوٹ مت بول، بات مکمل ہو گئی۔ مرکب تام کو مرکب مفید، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے جہاں بات پوری ہو رہی ہے اس کی بھی قسمیں ہیں، اس کو جملہ یا مرکب مفید بھی کہتے ہیں۔ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ البستان جمیل، یعنی آپ جو ایک سے زیادہ الفاظ بول رہے ہیں اور بات بھی پوری ہو رہی ہے تو اس کو جملہ بولتے ہیں۔ اب جو پہلا لفظ آپ کے منہ سے نکلا ہے وہ اسم ہے تو جملہ اسمیہ، اگر وہ فعل ہے تو جملہ فعلیہ۔ جس کا جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جیسے البستان جمیل، اور جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے نصارى رجل، آدمی نے مدد کی۔ بات مکمل ہو گئی لیکن نصارى یہ پہلا لفظ فعل ہے اس لیے جملہ فعلیہ۔ البستان جمیل
बाग खूबसूरत है, अलबुस्तानु ये इसम है इसलिए जुमला इसमिया। इसी तरह जिस जुमले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता हो उसे जुमला खबरिया कहते हैं। आना कातिबुन, मैं कातिब हूँ, यानी मैं लिखने वाला हूँ। इसको आप बोल सकते हैं, मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं कातिब हूँ तो आप मुझे बोल सकते हैं आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ऐसा आप जवाबन बोल सकते हैं, तो जुमला खबरिया है। और जिस जुमले को सच्चा झूठा ना कहा जा सकता हो उसे जुमला इंशाइया कहते हैं। जैसे उनसुर, मदद कर, मदद कर मैं कहूँगा तो अब इसमें सच और झूठ की कोई बात नहीं है। ये एक सबक हो गया। अब एक बार फिर खुलासे के तौर पर आप सबक को समझ सकते हैं। आदमी के मुंह से जो बात निकलती है उसका अगर माना मौजूद है तो उसको माना मौजूद नहीं है, कोई माना ही उसका नहीं आता तो मुहम्मल कहते हैं। माना अगर आता हो तो मौजू कहते हैं। फिर ये जो मौजू है उसकी भी दो किस्में हैं कि वो एक ही लफ्ज़ है या एक से ज़्यादा अल्फाज हैं। एक लफ्ज़ हो तो मुफरद, एक से ज़्यादा अल्फाज हो तो मुरक्कब। फिर ये एक से ज़्यादा अल्फाज हैं तो वहाँ पर अगर बात पूरी हो रही है तो उसे मुरक्कब ताम कहते हैं, और अगर बात पूरी नहीं समझ में आ रही है तो मुरक्कब नाक़िस कहते हैं। फिर ये जो बात पूरी समझ में आ रही है उसमें अगर पहला लफ्ज़ इस्म है तो उसे जुमला इस्मिया, पहला लफ्ज़ फ़ेल हो तो जुमला फ़ेलिया। और अगर उस बात को सच्चा या झूठा कहा जा सकता हो तो उसको जुमला ख़बरिया, और अगर ऐसा नहीं कह सकते तो जुमला इंशाइया। अब इसी की तमरीन है, ये तो आपको याद कर लेना है मुकम्मल। तमरीन देखें, 3 तमरीनें हैं। पहली तमरीन में क्या करना है, यहाँ पर तमरीन कैसे बनाना है हम यहाँ बता दे रहे हैं, हर सबक में नहीं बताएंगे, पहला सबक है इसलिए बता रहे हैं। ये सवाल है, आपको उसका जवाब देना है। लफ्ज़ का माना और उसकी अक़साम बयान कीजिए। आप यहाँ सबक में आकर देखिए, लफ्ज़ का माना यहाँ बयान किया गया है। इंसान जो बात बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। यही आपको वहाँ जवाब में लिखना है अपनी कापी में। कापी में पहले सवाल उतारें, उसके बाद जवाब लिखें। इंसान जो बात बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। और उसकी कितनी किस्में हैं? यही 2 किस्में हैं, मौजू और मुहम्मल। मौजू लफ्ज़ की अक़साम बयान कीजिए। यहाँ आप सबक में देखिए, मौजू लफ्ज़ की अक़साम, मौजू की अक़साम देखिए। मौजू लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, मुफ़रद, मुरक्कब। तो वहाँ आपको कापी में पहले सवाल उतारना है, फिर ये जवाब लिखना है। मौजू लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, मुफ़रद, मुरक्कब। ऐसे ही मुरक्कब की कौन सी किस्में हैं ये भी आपको सबक से लिखना है। जुमले की अक़साम भी आपको लिखना है। तमरीन नंबर 2 में आप देखें, गलती की निशानदही कीजिए। यहाँ जो जुमला लिखा हुआ है ये गलत है, आपको गलती पकड़ना है कि क्या गलत है इसमें। जैसे पहली तमरीन है इसलिए हम आपको, पहला सबक है, पहले सबक की तमरीनें हैं इसलिए समझा दे रहे हैं। अब देखिए, अपनी कापी पर पहले आप इसको लिखिए। अपनी कापी पर आप 2 खाने बनाइए। एक खाने में ऊपर लिखिए गलत और दूसरे खाने में लिखिए सही। तो गलत के खाने में पहले ये उतार लीजिए, बेमाना कलिमा को मुहमल कहते हैं। अब इसमें आपको गलती देखना है कि क्या बात गलत हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, बेमाना कलिमा कह रहे हैं। अब यहाँ सबक में आप आकर देखिए, सबक में क्या कह रहे हैं, मुफरद या कलिमा यानी मौजू, यानी जिसका माना आता है उसकी 2 किस्में हैं, मुफरद, और मुफरद को ही कलिमा कहते हैं। तो जिसका माना आता है उसको कलिमा कहते हैं, तो बेमाना को कलिमा ही नहीं कहते। तो यहाँ पर ये कलिमा नहीं कहा जाएगा, लफ्ज़ कहा जाएगा। बेमाना लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। यहाँ आप सबक में देखें, बिल्कुल शुरू में क्या कहा जा रहा है, इंसान जो बात बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। फिर जो लफ्ज़ बेमाना हो, यहाँ आप गौर कीजिए, जो लफ्ज़ बेमाना हो उसे मुहम्मल कहते हैं। जो कलिमा बेमाना हो नहीं, लफ्ज़ कह रहे हैं, जो लफ्ज़ बेमाना हो। तो यहाँ पर आपको ये गलती, पहले ये गलत के खाने में इस जुमले को लिखें, फिर सही के खाने में इसको सही करके लिखें। बेमाना लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। नंबर 2, मौजू लफ्ज़ को मुफरद कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, मौजू लफ्ज़ को मुफरद कहते हैं।
تو موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ مفرد کس کو کہتے ہیں آپ اوپر جا کر دیکھیے، مفرد کس کو کہتے ہیں وہ یہاں لکھا ہوا ہے، اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ کو صحیح کرنے کے لیے کیا بڑھانا پڑے گا، یہاں اکیلا بڑھائیے، اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، تو اکیلے نہیں بڑھائیں گے تو غلط ہو جائے گا، تو اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، ایسے آپ کو صحیح کرنا ہے۔ ایسے ہی جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، پہلا جز فعل ہو تو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، تو آپ یہاں اس کو یا تو جملہ فعلیہ کہہ لیجئے، یا نہیں تو یہاں بھی آپ کر سکتے ہیں، یہاں پر پہلا جز اسم ہو تو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، چاہے یہاں فعل ہٹا کر اسم لگائیے تو بھی صحیح ہو جائے گا، یا پھر یہاں اسمیہ ہٹا کر فعلیہ لگائیے، تو کہیں پر بھی تبدیلی کریں گے جملہ صحیح ہو جائے گا۔ ایسے ہی یہ بھی تیسری تمرین میں آپ دیکھیں، مفرد اور مرکب الگ الگ کرنا ہے۔ مفرد یعنی اکیلا لفظ، مرکب یعنی ایک سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں، تو یہ بالکل آسان ہے، جہاں ایک لفظ ہے وہ مفرد ہے، جہاں ایک سے زیادہ ہے وہ مرکب ہے۔ کاپی پر آپ کو ایسے لکھنا ہے، الحیاء، اس کے سامنے آپ کو لکھ دینا ہے مفرد، رسولنا، ہمارے رسول، یہ رسول ایک لفظ ہے، نا دوسرا لفظ ہے، تو ہم کو لکھ دینا ہے یہاں مرکب، الرجاء، اس طرح ہم کو پورا لکھنا ہے۔ مرکب ناقص اور مرکب تام الگ الگ کیجئے، تو مرکب ناقص اور مرکب تام الگ الگ کرنا ہے، یعنی یہاں دیکھنا ہے بات مکمل ہو رہی ہے یا نہیں، اور بات اگر مکمل ہو رہی ہے تو مرکب تام ہے، اگر نہیں ہو رہی ہے تو مرکب ناقص ہے۔ اب یہ دوسرا سبق، تو پہلا سبق مکمل ہم نے سمجھا دیا ہے، اس کی تمرینوں کو بھی ہم نے سمجھا دیا کہ کس طرح بنانا ہے۔ اب اگلے اسباق میں تمرینوں میں ہم بہت زیادہ رہنمائی نہیں کریں گے، کیونکہ سبق اچھی طرح سمجھائیں گے اور تمرین آپ کو اپنی کاپی پر لکھ کر بنانا ہے۔